السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگوں برتر کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. میں سید سجاد رضا رضوی چکلی اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں پروگرام سفیر کے ساتھ. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اسلام میں دنیا عالم میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جو کہ کووڈ-19 کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کا آغاز 2019 میں ہوا اور یہ پہلا کیس جو آئیڈینٹیفائی ہوا وہ دسمبر 2019 میں چائنا کے شہر ووہان سے ہوا. اس وقت کنفرم کیسز جو ہیں آل اوور دی ورلڈ وہ 2.2 ملینس ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت جو کیسز ہیں وہ 7,654 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں اگر ہم بات کریں سندھ کی تو سندھ میں تقریباً 2,355 کیسز موجود ہیں. اچھا، جو فرسٹ کیس ہمیں سندھ میں جو پایا گیا، فرسٹ کیس آیا ہے وہ 26 فروری 2020 کو، اور اس کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے ہیں اس میں 1 مارچ کو، اگر ہم مجموعی طور پہ سندھ کی بات کریں تو 1 مارچ کو سندھ نے لاک ڈاؤن کا مجموعی طور پہ اسٹارٹ کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسکولس وغیرہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا. لیکن جو باقاعدہ لاک ڈاؤن ہوا ہے وہ 21 مارچ کو ہوا ہے، جو کہ 14 ڈیز کا تھا، لیکن ایکسٹینشن ہوتے ہوتے وہ اب 38 اپریل تک چلا گیا. اینڈ لیٹس سی فار دا فیوچر یہ کب تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے. اس حوالے سے پاکستان کی اگر بات کیا جائے، بالخصوص کراچی میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کی مدد کر رہی ہیں. اس حوالے سے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. کچھ اگر آرگنائزیشنز کے میں اگر نام لوں تو کہ نمایاں آرگنائزیشنز ہیں تو ان میں الخدمت فاؤنڈیشن، سیلانی، ایدی، جے ڈی سی اور دیگر ادارے شامل ہیں. اس پروگرام میں ہم بےحد مشکور ہیں مسٹر سبحان احمد نجمی صاحب کے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ایڈوائزری کونسل آف جے آئی یوتھ سندھ اور الخدمت ریسکیو ٹیم جو اس کے ممبر بھی ہیں. تو ہم اپنے جو گیسٹ ہیں ان کو جوائن کرتے ہیں اس شو میں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. سبحان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اس شو میں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اینڈ پہلے تو آپ بتائیے کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضوی صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا تاکہ میں آپ کے توسط سے دنیا کو بتا سکوں کہ الخدمت کیا کام کر رہی ہے، کس طرح کر رہی ہے. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی خدمت میں بس آج کل دن رات مصروف ہیں اور ریلیف ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. چلیں، تو بہت اچھی بات ہے. اچھا سبحان صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں، سننے والے حضرات ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ بیسیکلی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے، یہ جو ادارہ ہے جو کہ جماعت اسلامی کے زیر نظر ادارہ ہے، تو یہ ادارہ کب سے اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، کب سے فعال ہے، اور کیا کیا ایکٹیویٹیز اب تک آپ نے انجام دے دی ہیں؟ الخدمت یقیناً الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کا ایک فلاحی ادارہ ہے، اور برسہ برس سے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے اندر جب بھی کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جماعت اسلامی کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ الخدمت کے پلیٹ فارم سے اپنی فلاحی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں. چاہے طوفان آئے، آندھیاں آئے، سیلاب آئے، یا آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر 2005 کو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی آفات آتی ہیں اس میں الخدمت فاؤنڈیشن صف اول کا کردار ادا کرتی ہے اور لوگوں کو ریلیف فراہم کرتی ہے. اچھا سبحان صاحب، کہتے ہیں یہ آپ نے بہت ایک مجموعی طور پہ ایک بریفلی ہمیں ڈسکرائب کر دیا. اس کووڈ-19 کے حوالے سے اگر ہم صرف اسپیسیفکلی بات کریں اس کووڈ-19 کے، کیونکہ میں آپ کی گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً کہتے ہیں ایکٹیویٹیز ساری آپ کو فالو کر رہا ہوں، ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اور بظاہر یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کام حکومت وقت کا کام ہے. یہ جو کام یہ فلاحی ادارے کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ جس حساب سے کام کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ ناظرین کو بتائیے کہ اس میں آپ کو کتنی سپورٹ حاصل ہے لوگوں کی، اور حکومت کی طرف سے کتنی سپورٹ آپ کو حاصل ہے. دیکھیں، آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے حکومت کا نام لے کے. اگر آپ اپنا سوال صرف لوگوں تک محدود رکھتے تو یقیناً مجھے خوشی ہوتی.
کہ لوگوں نے تو دل کھول کر امداد کی ہے. یقیناً پاکستانی قوم وہ واحد قوم ہے جو مصیبت کے وقت ایک ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہم ہمیشہ زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. کراچی کی عوام ہو, سندھ کی عوام ہو, پورے پاکستان کی عوام ہو, جب بھی کوئی آفت ہمارے بھائیوں پر پڑتی ہے تو تمام لوگ اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں, اپنے خزانے لٹا دیتے ہیں اور فلاحی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جہاں تک بات رہی اسٹیٹ کی, تو دیکھیں جب بھی کوئی آفت آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ریلیف فراہم کریں, لوگوں کو مالی مدد فراہم کریں. لیکن بدقسمتی سے ریاست ہماری بری طرح ناکام ہو چکی ہے. صرف زبانی دعوے ہو رہے ہیں اور زبانی دعووں سے حکومتیں نہیں چلتی, زبانی دعووں سے ملک نہیں چلتے. یہاں پر صوبائی حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو یا شہری حکومت ہو, تمام کے تمام ادارے بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں. صرف زبانی دعوے کیے جا رہے ہیں, عوام رل رہی ہے, لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں, لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. اس وقت لوگوں نے ہمارے ساتھ دل کھول کر مدد کی ہے, نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ پاکستانی نہیں ہیں, انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں سب کے ساتھ اس وقت لوگ تعاون کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ پاکستان سے بھی ہمیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان سے بھی لوگ, باہر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ دل کھول کر تعاون کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ تو بہت بہت اچھی بات ہے کہ کہتے ہیں عوام نے جس طرح کیا کہتے ہیں اپنے گھروں کو کھولا, یا جس طرح اوپن ہینڈیڈ وہ کہتے ہیں فنڈ کر رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, تو یہ بہت ایک اچھی کیا کہتے ہیں انیشیٹو ہے آپ کا. اور عوام کو بھی کہتے ہیں بہت, یعنی کہ ان کو سہارا چاہیے, کہ کہتے ہیں ان کو ایک سہارا چاہیے تھا عوام کو, جو کہ کہتے ہیں ان فلاحی اداروں نے کیا کہتے ہیں پرووائڈ کیا. اچھا, کہتے ہیں ایک آپ لوگوں نے ایک اپنا ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے, الخدمت میگا راشن پروجیکٹ. جی بالکل. تو ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا سا عوام کو بتائیے کہ جو یہ کہتے ہیں انیشیٹو ہے, تو یہ انیشیٹو بیسکلی ہے کہاں, اور یہ یعنی کہ میں نے دیکھا یہ صرف کراچی کے لیے آپ نے 50,000 راشن بیگس کیے, تو یہ صرف کراچی تک محدود ہے یا کراچی کے علاوہ بھی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں دوسرے سیکٹرز کو یا دوسرے ایریاز کو ٹچ کریں گے؟ دیکھیں, الخدمت میگا راشن پوائنٹ ہمارے جتنے بھی راشن پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک راشن پوائنٹ ہے. یہ ہمارا صرف واحد راشن پوائنٹ نہیں ہے, بلکہ اس جیسے کراچی میں کم و بیش 70 سے زائد راشن پوائنٹس ہیں جہاں سے ہم لوگوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں, لوگوں کو راشن سپلائی کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے کام کو ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے, سینٹرلائز نہیں کیا ہوا. کراچی کی آبادی جو 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے, اور جو کورونا وائرس کا جب ایک کیس رپورٹ ہوا تھا اس وقت سروے ہوا تھا تو 40% سے زائد ایسے لوگ ہیں جو روز کمانے اور روز کھانے والے تھے. اس حساب سے 1 کروڑ سے زائد افراد کراچی کے متاثر تھے پہلے دن پر جب کراچی میں لاک ڈاؤن ہوا تھا. اب اس وقت سے لے کے آج تک 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, تو جو لوگ 1 مہینہ پہلے دینے والے تھے آج وہ بھی بدقسمتی سے لینے والے بن گئے ہیں. تو ہمارا جو ریشو ہے اس حساب سے 1 کروڑ سے زیادہ افراد اب متاثر ہو چکے ہیں اس لاک ڈاؤن سے. تو ہمارا جو میگا راشن پوائنٹ ہے وہ بہادرآباد کے اوپر ہے, جہاں سے ہم 50,000 راشن سپلائی کریں گے. اس کے علاوہ کراچی کے مختلف اضلاع میں, مختلف زونز کے اندر, مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر اور یونٹ لیول پر الخدمت فاؤنڈیشن کے راشن پوائنٹ موجود ہیں, جہاں سے ہم لوگوں کے گھروں کے اوپر جا کر راشن فراہم کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی سفید پوشی کا خیال رکھ رہے ہیں, ہم ان کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچا رہے ہیں. ہم ان کے گھروں پر جاتے ہیں, ان کی دہلیز پر راشن پہنچاتے ہیں اور خاموشی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں. 70 سے زائد ہمارے ریلیف سینٹرز ہیں کراچی میں, کہ جب کورونا کا پیشنٹ رپورٹ ہوا تو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی دفاتر ہیں ان کو کورونا ایمرجنسی سینٹر میں تبدیل کر دیا جائے گا. تو وہاں سے ہم لوگوں کو آگاہی بھی فراہم کر رہے ہیں. الخدمت کے جو ہاسپٹلز ہیں اس کو بھی ہم نے آئسولیشن سینٹرز میں کنورٹ کیا, وہاں سے بھی ہم لوگوں کو آگاہی بھی فراہم کر رہے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر حالات مزید بگڑتے ہیں تو ہمارے ہاسپٹلز بھی گورنمنٹ کو ہم نے آفر کی ہوئی ہے کہ وہ ان ہاسپٹلز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ نے کہتے ہیں بہت ڈیٹیل میں آپ نے کہتے ہیں یہ اس کو انیشیٹو کو ایکسپلین کر دیا. اچھا, ہمارے پاس ایک سوال موجود ہے, ملک صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ الخدمت سے راشن یعنی کہ تقسیم کا اس کا فارمولا کیا ہے, یعنی کہ جو راشن یعنی کہ آپ کو کیسے کہتے ہیں لوگ اپروچ کریں تاکہ وہ راشن جو ہے کہتے ہیں آگے پھر لوگوں کو کہتے ہیں ڈسپیچ ہو سکے. دیکھیے, ہمارے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں, آپ ان میں ڈائریکٹلی رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے افراد سے رابطہ کر سکتے ہیں, چاہے آپ 10 روپے دینا چاہیں, 100 روپے دینا چاہیں, 1000 روپے دینا چاہیں, الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار خود آپ کے پاس پہنچیں گے اور آپ سے وہ امداد وصول کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ 1 کلو آٹا دینا چاہتے ہیں, 1 چائے کی پتی کا پیکٹ دینا چاہتے ہیں,
चाहे आप एक ट्रक देना चाहते हैं आटे का, दाल का, किसी भी चीज़ का, तो अलखिदमत फाउंडेशन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप हमारे बैंक अकाउंट से रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप हमारे अफराद से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मामला ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में भी टाइम लग रहा है। तो इस हिसाब से आप बैंकिंग चैनल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं हमसे ताउन करने के लिए। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ग़िज़ाई अजनास देना चाहते हैं तो हमारी गाड़ियाँ, क्योंकि हमें हुकूमत सिंध से इजाज़त मिली हुई है, वफाकी हुकूमत से हमें इजाज़त मिली हुई है, अलखिदमत फाउंडेशन जो है वो अप्रूव्ड इस वक्त जो है वो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है। तो आप जहाँ भी कहीं हमें कहेंगे, अलखिदमत के रज़ाकार वहाँ पहुँचेंगे, आपसे माली इमदाद भी वसूल करेंगे, और अगर आप कोई ग़िज़ाई इमदाद करना चाहते हैं तो वो भी अलखिदमत के रज़ाकार आपके दरवाजे से मौसूल करेंगे। सही, ये तो आपने बता दिया कि वो प्रोसेस किस तरह कहते हैं, अगर आपको इमदाद करनी है खिदमत को तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब जो आप खिदमत जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, कहते हैं राशन प्रोजेक्ट, अब वहाँ से जो आप कहते हैं जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक जो आप राशन पहुँचा रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? यानी कि उसकी कहते हैं कोई डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं कि कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं या कहाँ तक आपको पहुँचाना है, तो उसका क्या प्रोसेस है? यानी कि अगर कहते हैं जैसे कोई अगर फैमिली है, अगर उसको रजिस्टर करवाना हो या कोई ऐसे कहते हैं हालात हो, तो उसमें कहते हैं आपसे कैसे कहते हैं राब्ता किया जाए, या कोई आपके पास लिस्टिंग मौजूद है पहले से, तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर। देखें रिजवी साहब, हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी और अल्लाह का करम जमात इस्लामी पर यह है कि जब भी कोई आफत आती है तो जमात इस्लामी का एक एक कारकुन अलखिदमत का रज़ाकार बन जाता है। इस वक्त अलखिदमत के जो पेड वर्कर्स हैं उनके साथ साथ जमात इस्लामी के जितने कारकुनान हैं या जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो अलखिदमत के वॉलंटियर्स इस वक्त बन चुके हैं। तो हमारा सिस्टम, हमारा नेटवर्क हर गली हर कूजे में मौजूद है। हम हर गली में मौजूद हैं कराची की, क्योंकि हमने इस शहर के ऊपर एक हुक्मरानी की है। हमारी सिटी हुकूमत यहाँ पर रह चुकी है, हमारे नाज़मीन वहाँ पर मौजूद हैं, यूसी नाज़मीन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जो काउंसलर्स थे हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जितने भी जमात के नाज़मीन हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि हमारे पड़ोस में कौन फ़र्द रहता है, हमारे मोहल्ले में कौन फ़र्द रहता है, हमारी गली में कौन फ़र्द रहता है जो सफ़ेद पोश है। हम लोगों से खुद भी रब्ता कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई फ़र्द हमें कहता है कि फ़लाँ शख्स को ज़रूरत है राशन की, तो हम उसके घर पर पहुँचते हैं, उसके घर के हालात का जायज़ा लेते हैं और हम खामोशी से उनको राशन फराहम कर देते हैं। हमारा एक बिल्कुल मैकेनिज़्म बना हुआ है कि ऊपर से जब कोई चीज़ आती है, किसी भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कोई भी राशन आएगा तो वो हमारे इलाकाई नज़म के पास जाएगा, वहाँ से वो यूनिट्स में जाएगा, यूनिट से उसी इलाके के अंदर तकसीम होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कहते हैं, क्योंकि मैं आपकी कहते हैं पोस्ट फॉलो करा था, तो कहते हैं यानी कि लांडी कॉलोनी के हिसाब से आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, यानी कि पूरे कराची में तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कहते हैं स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो लांडी कॉलोनी के हवाले से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अगर आप कहते हैं थोड़ा सा कहते हैं ये बताएं कि लांडी कॉलोनी में कहते हैं मजमूई तौर पर अब तक कितना कहते हैं चीज़ें जो हैं कहते हैं लोगों को कहते हैं फराहम कर दी गई हैं, और अभी अगर लांडी कॉलोनी की सूरत हाल देखें तो आप कैसा इसको बताएंगे कि मजमूई तौर पर ये बेहतर है या ये इसमें और काम की गुंजाइश है? देखिए, लांडी कुरंगी वो इलाके हैं जो हमेशा से नज़रअंदाज होते आए हैं। यहाँ पर ना ही वफाक की नज़र गई, ना ही सूबे की नज़र गई, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो तो अल्लाह जाने कि क्वारंटाइन में बैठे हुए, वो तो नज़र ही नहीं आते कहीं भी। ठीक है, तो लांडी कुरंगी की आबादी लाखों में है, और इसमें इतनी कच्ची आबादियाँ हैं जिसकी इंतहा है कि जहाँ पर एक एक घर के अंदर 10-10, 12-12 लोग मौजूद हैं। वहाँ पर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लांडी के अंदर जो मेजॉरिटी है वो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाली यानी कि डेली वेजर्स हैं, और उन तक इस वक्त इस लॉकडाउन से शदीद मुतासिर वो तबका है। जमात इस्लामी और अलखिदमत फाउंडेशन एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ लांडी कुरंगी के अंदर 1 करोड़ से ज़ायद की माली इमदाद तकसीम कर चुकी है, जिसके अंदर राशन मौजूद है, जिसके अंदर नकद रकम मौजूद है, सब्जियां मौजूद हैं, गोश्त मौजूद है। यहाँ पर मैं एक तवज्जो दिलाता चलूँ कि हम लोग राशन तो तकसीम कर रहे हैं, गोश्त तकसीम कर रहे हैं, वेजिटेबल तकसीम कर रहे हैं, लेकिन घरों के अंदर शीरख्वार बच्चे भी मौजूद हैं, और उन शीरख्वार बच्चों के लिए वो राशन बेकार है, उन शीरख्वार बच्चों के लिए वो वेजिटेबल्स और जो मीट है वो बेकार है। तो हम उनको वहाँ पर खुश्क दूध भी फराहम कर रहे हैं, उनको सिरलेक भी फराहम कर रहे हैं, ताकि जो मासूम बच्चे हैं 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, उनकी जो ग़िज़ाई अजनास है वो उनको फराहम की जाए। तो हमारी नज़र इस तरफ भी है। इसके साथ साथ माशरे का वो तबका जो हमेशा से नज़रअंदाज रहता है, यानी कि ख्वाजा सरा, हमने ख्वाजा सराओं को आइडेंटिफाई किया है, हम उनके घरों तक पहुँचे हैं और हमने उनके घरों पर जाकर राशन वहाँ पर तकसीम किया है, ताकि वो तबका भी इस लॉकडाउन से जो शदीद मुतासिर है वो भी इस राशन से इस्तेमाल हासिल कर सके। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहते हैं खुद आइडेंटिफाई किया कि कहते हैं घरों में सिर्फ बुजुर्ग या बड़े
عمر کے نہیں ہے, وہاں پر بچے بھی کہتے ہیں موجود ہیں. تو کیونکہ کہتے ہیں جیسے کہ دیکھا جاتا ہے جب آپ کے یہاں کوئی بھی بیبیز ہوتے ہیں تو ان کو ایک کہتے ہیں ویکسینس آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں, 6 منتھ کا کورس ہوتا ہے, پھر پولیو کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے کیونکہ یہ تو ابھی ساری چیزیں کیا کہتے ہیں بالکل پوسٹ پونڈ ہوئی ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے کہتے ہیں کچھ آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں اس کے اندر کچھ اقدام کر رہے ہیں, یا اس کے حوالے سے کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی آگے؟ اس حوالے سے پالیسیز بن رہی ہیں اور یقیناً اس پر کام چل رہا ہے. لیکن الخدمت کے جو ہاسپٹلز ہیں, کورنگی کے اندر الخدمت کا ہاسپٹل موجود ہے, وہاں پر ہمارا عملہ موجود ہے, لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں, وہاں سے مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یقیناً اس پر کام چل رہا ہے. بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے کہ اس وقت ہمارا جو فریدہ یعقوب ہاسپٹل گلشن حدید میں موجود ہے, وہاں پر ہم یقیناً وہاں پر ظاہر سی گائناکالوجی کا بھی وارڈ موجود ہے, تو وہاں پر بھی اس طرح کے کام چل رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. جو لوگ وہاں پہ متاثرین آتے ہیں یقیناً ان کو کوئی کنسیشن مل سکے یا کچھ ڈسکاؤنٹ مل سکے. اس کے حوالے سے جو الخدمت ہاسپٹلس کے لوگ ہیں وہ یقیناً بہتر بتا سکیں گے, کیونکہ میں اس وقت ریلیف کے کاموں میں مصروف ہوں. راشن کی تقسیم, لوگوں سے فنڈ لینا, ان کے فنڈ کو مستحقین تک پہنچانا, اس کام میں مصروف ہوں. تو آپ کی جو بات ہے یقیناً اس پر کام چل رہا ہے اور بہت جلد اس کے حوالے سے ایک پالیسی جو ہے وہ ایشو کر دی جائے گی. چلیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس بارے میں جلد سے جلد پالیسی سامنے آئے گی اور حکومت بھی اس چیز کے اوپر تھوڑا سا کہتے ہیں اپنی نظر ثانی دیکھیں کرے گی. رضوی صاحب, معذرت کے ساتھ حکومت سے آپ کوئی بھی امید نہیں رکھیں. یہاں پر لوگ بلک رہے ہیں, یہاں پر لوگ فاقوں میں مبتلا ہیں. آج ہی مجھے ایک فیملی ملی جو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 10 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. مطلب آپ کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ حکومت ہے کہ جو صرف ووٹ لینے کے لیے آتی ہے, اور یہ وہ شہر ہے جو جھولیاں بھر بھر کے ووٹ دیتا ہے, جھولیاں بھر بھر کے نوٹ دیتا ہے, لیکن جب بھی اس شہر کے اوپر کوئی آفت آتی ہے, اس شہر کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, تو یہ حکمران یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. آپ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ بتائیے اس شہر کے اندر آپ نے کس ایم پی اے کو دیکھ لیا, کس ایم این اے کو دیکھ لیا؟ میئر کراچی کہاں غائب ہیں؟ وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء کہاں غائب ہیں؟ صدر مملکت تو اسی شہر کے ہیں نا, صدر مملکت صاحب کہاں غائب ہیں؟ یہ سب ایوانوں میں رہنے والے لوگ ہیں. اس وقت سلام ہے تمام فلاحی تنظیموں کو جو شہر کے اندر نکلی ہوئی ہیں, اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے اور لوگوں کو مدد فراہم کر رہی ہیں. میں سلام کرتا ہوں جے ڈی سی کو, سلام کرتا ہوں عالمگیر کو, سلام کرتا ہوں ایدی فاؤنڈیشن کو, سلام ہے الخدمت کے کارکنان کو, سلام ہے جماعت اسلامی کے کارکنان کو, کہ جو اپنے بچوں کی فکر نہیں کر رہے, اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کر رہے ہیں, بلکہ عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے وہ روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں, علاقوں میں نکلے ہوئے ہیں اور امداد فراہم کر رہے ہیں. آپ حکومت سے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہیں رکھیں, کوئی توقع نہیں رکھیں. انہوں نے عوام کو غلام بنایا ہوا ہے. یہ صرف ووٹ لیتے ہیں اور ووٹ لے کے اپنے ایوانوں میں چلے جاتے ہیں, عیاشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور عوام کو مرتا چھوڑ دیتے ہیں. چلیں یہ تو اس کے حوالے سے بالکل کہتے ہیں یہ عوام دیکھ رہی ہے اور عوام آنے والے وقتوں میں ان کا خود احتساب کرے گی اس حوالے سے. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے سبحان صاحب ہمارے بہت ہی اچھے کہتے ہیں دوست بھی ہیں, تو کیونکہ یہ جیسے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا کہتے ہیں خدشہ بھی ہمیں تھوڑا سا ہے, کیونکہ یہ جیسے ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ صرف سرجیکل ماسک ہوتا ہے, گلوز ہوتے ہیں, یہ بالکل کہتے ہیں آن دا فیلڈ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ لوگ کے پاس کوئی سیفٹی کٹ وغیرہ ہے یا آپ لوگ بس ایسے ہی؟ سیفٹی کٹس کون دے گا میرے بھائی؟ آپ کو سینیٹائزر کی قیمت پتہ ہے؟ جب کراچی کے اندر پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا تو سینیٹائزر 100 یا 150 روپے کا تھا, وہ 1200 روپے کا ہو گیا تھا. سرجیکل ماسک جو 5 روپے کا ملتا تھا وہ 100 روپے کا ہو گیا تھا. N95 جو 300 کا ملتا تھا وہ 1200 کا ہو گیا تھا. بھائی جان میں یہی تو رونا ہے ہمارا کہ حکومت کہاں مری ہوئی ہے, حکومت کس جگہ چلی گئی ہے کہ آپ نے سینیٹائزرز مہنگے کر دیے, آپ نے سیفٹی کٹس مہنگی کر دی, آپ نے ماسک مہنگے کر دیے. تو جو لوگ باہر ہیں وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر فراہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہیں رہنا ہے. اور جو باہر جو طبقہ موجود ہے وہ ہمارے درمیان رہنے والا طبقہ تھا, ہمارے ساتھ رہنے والا طبقہ تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رضا کے لیے ہمیں آمادہ کیا کہ ہم روڈوں پر نکلیں, باہر نکلیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی خلق جو ہے, اس کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کریں. یہاں پر حکومت روز اول سے لے کے آج تک بری طرح ناکام ہو چکی ہے. یہ ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول نہیں کر سکے, یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے. زبانی دعوے, مساجد بند کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اس روڈ کو بند کر دو, اس یوسی کو سیل کر دو. میرے بھائی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے, آپ وہاں پر فوراً پولیو کے قطرے پلوانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. وہ پولیو کے قطرے پلانے سے منع کرتا ہے, آپ وہاں پہ سیکورٹی فورسز کو بھیج دیتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس گھر کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون لوگ مستحق ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہیں. ہمیں بھائی ہمارا کام جو ہوتا ہے ریاست کے پیچھے چلنا ہوتا ہے, صوبائی حکومتوں کے پیچھے چلنا ہوتا ہے, وفاقی حکومت کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے, کراچی کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر
हमारी जो हुकूमत है वो फलाही इदारों के पीछे चल रही हैं, बिल्कुल। समझ ये से जो बाहर है भाई। बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं ये आई ओपनिंग है हमारी हुकूमत के लिए भी है और आवाम के लिए भी, कि उन्हें देखना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पर और दुनिया में कहते हैं क्या चीज़ें। अगर हम कहते हैं दूसरे मुल्कों से अपने आप को थोड़ा सा कंपेयर करें तो वहाँ पर फलाई इदारे तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हुकूमत उनको 100% बैकिंग कर दी है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे जितने भी इदारे हैं फलाई इदारे के, अगर हम क्या कहते हैं अलखिदमत की बात करें, जेडीसी की बात करें, सैलानी की बात करें, एदी की बात करें, चीबा की बात करें, ये बिल्कुल यानी कि अपनी जानों का तीली में रख के काम कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशंस देखें जो कि कहते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी बूथराब बेस्ड। स्क्वाड्स है, यकीनन स्काउट्स हैं, बूथराब स्काउट्स हैं, बिल्कुल इसके अलावा दीगर स्क्वाड्स हैं। मैं सलाम पेश करता हूं इनको कि भाई इनको अपनी जानों की परवाह नहीं है, ये अपनी जानों की फिक्र नहीं कर रहे हैं, ये बाहर निकले हुए जान हथेली पर रहकर। हमें नहीं मालूम होता कि हमारे बराबर में जो मौजूद शख्स है, हमारे सामने जो मौजूद है या जिस इलाके के अंदर जा रहे हैं वहां की क्या सूरत हाल है। हमें नहीं मालूम कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं कहीं खुदा ना खास्ता वो तो कोरोना का अफेक्टेड नहीं है, लेकिन हुकूमतों को ये कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं तो तमाम फलाही इदारों को सलाम पेश कर रहा हूँ, तमाम फलाही इदारों को सलाम है कि वो इस वक्त जो हिम्मत दिखा रहे हैं, इस वक्त जो जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ इस पर। बिल्कुल सुभान साहब, जैसे कि आपने बोला कि कहते हैं बिल्कुल जो स्काउट्स इदारे हैं, मुतराब स्काउट्स हो गए, पाक हदीस स्काउट्स हो गए, अबुल कासिम स्काउट्स हो गए, और जो इनिशिएटिव कहते हैं सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन ने लिया कि आपको जैसे इल्म होगा कि अभी जो फील्ड सेंटर जो क्या कायम हुआ है एक्सपो सेंटर में, उस हवाले से भी कहते हैं जो स्काउट्स ग्रुप हैं वो पाक आर्मी के साथ जो है वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा बिल्कुल, और मैं इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ इस इकदाम पर। मैं तमाम स्काउट्स को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से अपने दिल खोल दिए, अनकंडीशनल इन्होंने सपोर्ट फराम की है रियासत को, रियासती इदारों को, मैं इस पर इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ठीक। अच्छा, इसके हवाले से कहते हैं मुझे थोड़ा सा सुभान साहब ये बताइएगा कि कहते हैं अभी जितनी भी हमने कहते हैं डिस्कशंस की वो सारी चीज़ें ये थी कि सिर्फ फलाई इदारे सारे काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से फलाई इदारों को जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, एक तो चैलेंजेस वो हैं कि कहते हैं आपके एक तो माली वसाइल, ठीक है, एक चैलेंज है कि आपकी जो जिंदगी है वो चैलेंजेस, और फिर दूसरे जो आपको अगर कोई और चैलेंजेस का सामना है तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि आप फेस कर रहे हैं और आप हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करना चाहेंगे कि उन चैलेंजेस को थोड़ा सा कहते हैं कर्टेल किया जाए या कम किया जाए। जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है कि हमें आइडिया नहीं था कि ये लॉकडाउन कितना एक्सटेंड होगा, तो हमारे पास इस वक्त फंड की शदीद ज़रूरत है हमें, क्योंकि इस वक्त मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ से ज़ायद अफराद हैं जो मुतासिर हो चुके हैं। ये तकरीबन जो फिगर है ये 1 करोड़ 25 लाख से ऊपर जा चुकी है। इसके अलावा जो हमें इशू फेस हो रहा है वो ज़ाहिर सी हमारे पास कोई हिफाजती इक्विपमेंट्स नहीं है जिसको हम पहनकर जो है लोगों की मदद करें, तो सबसे बड़ा हमारा जो खतरा है वो जानों का है। इसके बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अब मुख्तलिफ इलाकों से हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं, ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर हमें रिलीफ के काम करने से रोका जा रहा है। कल भी हमारे एक रजाकार को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रोका, वहाँ पर उनको तंग किया, उनको गिरफ्तार किया। और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर अगर हम राशन तकसीम करने जाते हैं, राशन लेने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो बैरियर्स लगे हुए हैं वहाँ पर भी हमारे साथ ताउन नहीं हो रहा है, वो बैरियर्स हमारे लिए नहीं खोले जाते हैं। हालांकि सिंध हुकूमत की वाज़े हिदायत है कि रिलीफ के जो भी काम कर रहे हैं उनको विदाउट एनी बैरियर्स उनको जो है वो उनके कामों को जारी रखा जाए। तमाम फलाही इदारे अपने काम को जारी रख सकते हैं, लेकिन हमें हिदायत इत्तलात मौसूल हो रही है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों को तंग किया जा रहा है। हमारा एक जो रजाकार है वो इस वक्त जामे शहादत भी नोश कर चुका है 63 टाउन वाले वाक़े में, जहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर ने उसके घर पर हमला किया। राशन के ऊपर वो मसला हुआ था और उसके ऊपर गोलियां चलाई। हमारी जानें भी महफूज नहीं है, हमारा माल महफूज नहीं है। इसके अलावा दीगर जो फलाही इदारे हैं उनको भी इसी किस्म के चैलेंजेस का सामना है कि सबसे पहले तो ये कि हमारे लिए रास्ते खोले जाएं। हम कहीं भी अगर राशन देने जा रहे हैं तो हमें रोका नहीं जाए, क्योंकि हम कोई ऐसा नहीं है कि 4-5 लोगों का टोला है वो उठ के आ गया और फलाई काम कर रहा है। अलखिदमत फाउंडेशन एक बड़ा इदारा है, अलखिदमत फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है। तो हमारे ऊपर लोगों ने एतमाद किया है, हम अपने हाथों से ही वो इमदाद तकसीम करेंगे, तो लिहाजा हमारे लिए रास्ते भी खोले जाएं। और जो पुलिस और रेंजर्स है मैं सलाम करता हूँ, ये हमारी हिफाजत पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और पुलिस और रेंजर्स से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारे साथ उसी तरह ताउन जारी रखें जिस तरह वो रोज़े अव्वल पे हमारे साथ ताउन जारी रखे हुए थे। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कहते हैं एक जो कहते हैं कारकुन या रजाकार जो कि शहीद हुए हैं,
کہتے ہیں اللہ میاں ان کے درجات کو بلند کریں. بس ہم اس کی مذمت کر سکتے ہیں اور حکومت وقت سے یہی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو قاتلین ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے. اچھا اس حوالے سے سبحان صاحب کہتے ہیں جو یو سیز ابھی سیل ہو گئی ہیں جیسے کہ کچھ ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی جو کچھ یو سیز ہیں جو کہ انہوں نے سیل کر دی ہیں, تو اس حوالے سے وہاں پر جو راشن پہنچانے کے انتظامات ہیں تو اس حوالے سے دیکھیں یہ جو یوسیز جو سیل کی گئی تھی یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا. ایک گلی کے اندر ایشو ہوا ہوگا, 4 گلیوں میں ہوا ہوگا, پوری یوسی کے اندر ہزاروں لوگ رہتے ہیں اور اس یوسی کے اندر سینکڑوں گلیاں ہوتی ہیں. ان گلیوں میں تو یہ ایشوز نہیں ہوئے نا, وہاں تو یہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے, تو ان کو پوری یوسی تو سیل کر دی ہی نہیں چاہیے تھی, صرف اس گلی کو یا اس جگہ کو سیل کرنا چاہیے تھا جہاں پر یہ کیس رپورٹ ہوا ہے. اگر آپ نے وہ جگہ سیل کر بھی دیے تو دیکھیں یہ پھر ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ کو جب پتہ چل گیا ہے, آپ پورے شہر کو نہیں دے سکتے, آپ پورے صوبے کو نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ کے لمیٹیشنز ہیں, لیکن جو گلی سیل ہوئی ہے ایٹ لیسٹ آپ وہاں پر جا کر تو راشن فراہم کر سکتے ہیں, آپ وہاں پر جا کر تو جو ہے وہ کھانا فراہم کر سکتے ہیں. لیکن ریاست اس وقت بھی غائب ہے. اب یقیناً وہاں پر ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے, اور کیونکہ وہ یو سی سیل ہوئی بھی ہے تو وہاں پر ہماری رسائی بھی نہیں ہے, تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. میں آپ کے چینل کے تھرو حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو یو سی سیل ہوئی ہیں وہاں پر وہ نظر رکھیں, اور وہاں پر اگر کسی بھی قسم کی خوراک کی قلت ہوتی ہے, غذائی اجناس کی قلت ہوتی ہے یا کھانے کی قلت ہوتی ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر وہاں پر راشن فراہم کریں, وہاں پر پکا پکایا کھانا فراہم کریں, وہاں پانی فراہم کریں, وہاں شیرخوار بچوں کے لیے دودھ فراہم کریں. ٹھیک. اچھا سبحان صاحب تھوڑا سا کہتے ہیں ناظرین کو یہ بتائے گا کیونکہ آپ کی ظاہر سی بات ہے کہتے ہیں پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی اور آپ پالیٹکس کے حوالے سے بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اس کا علم بھی ہوگا کہ ایک جو یو سی ہوتی ہے, اگر ہم ایک یو سی کو دیکھیں تو اس یو سی میں مجموعی تعداد کتنی ہوتی ہے لوگوں کی, یعنی کہ ایک اگر ہم ایک یو سی کی بات کریں تو اس میں کتنے لوگ موجود ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اگر ایک یو سی کا بتاؤں تو کہیں 50,000 لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, کہیں 1,00,000 لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, یہ تو یو سی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ایک یو سی ہے تیسر ٹاؤن والی, وہ تیسر ٹاؤن سے شروع ہوتی ہے, گلشن معمار بھی وہ کور کرتی ہے, سرجانی ٹاؤن بھی کور کرتی ہے, تو وہاں پہ تو پھر یعنی کہ فگر جو 1,00,000 سے اوپر ہے. یو سی 20 لانڈی کی ایک یو سی ہے, وہاں پر 37,000 سے زائد لوگ رہتے ہیں. یہ 37,000 وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ جو کرائے پر آ کے رہ رہے ہوتے ہیں, ایک ایک گھر میں 15-20 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے این آئی سی نہیں بنے ہوئے ہیں, جن کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, تو اس حساب سے تو فگر 60-70 ہزار سے اوپر چلی جاتی ہے. اب اتنی اس فگر کے حساب سے آپ دیکھیں تو کسی یو سی میں اگر ایوریج لگا لیں تو 30-35 ہزار لوگ تو رہتے ہیں. اب وہاں کا حساب یہ ہے کہ آپ اس یو سی پوری یو سی کو سیل کر دیتے ہیں, تو یعنی کہ وہ تمام طبقہ وہاں کا متاثر ہو گیا. تو یہ زیادتیاں حکومت کی جانب سے ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. صحیح, بالکل کہتے ہیں سبحان صاحب نے کہتے ہیں بالکل جو کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کیا, یعنی کہ ایک اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایک گلی میں مسئلہ ہے یا کہیں پر مسئلہ ہے تو بالکل آپ صرف چیز کو بلاک کیجیے, آپ پورے لوگوں کو کہتے ہیں محسوس نہ کیجیے. اچھا اس کے حوالے سے کیونکہ کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں جو ہمارا ایک دوسرا سیکٹر ہے جو کہ کہتے ہیں فرنٹ لائنر کا کہتے ہیں کام کر رہا ہے جو کہ ڈاکٹرس حضرات ہیں, کیونکہ حالیہ دنوں میں کیا کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو وائس پریزیڈنٹ تھے الخدمت فاؤنڈیشن کے بالکل جناب ڈاکٹر عبد القادر سمرو صاحب, انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے اس کے وائرس سے لڑتے ہوئے. تو پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کہتے ہیں ڈاکٹرس کو جو کیا کہتے ہیں حالات پیش ہیں اس حوالے سے کہتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ جی بالکل. اب میں تقریباً آپ کے پورے سیشن کے اندر 3 سے 4 بار یہ رونا رو چکا ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, تو میں اب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں آگے ریاست کا تذکرہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. چلیں بہتر ہے. الخدمت فاؤنڈیشن راشن کی تقسیم کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز میں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ فراہم کر رہی ہے. الخدمت نے کئی ہاسپٹلز کو وینٹیلیٹرز فراہم کیے ہیں. جہاں جہاں سے بھی ہم سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ بھائی وہاں پر پی پی ای کی ضرورت ہے, الخدمت کے رضاکار وہاں جاتے ہیں, ان ڈاکٹرز کو پی پی ای فراہم کرتے ہیں. عباسی شہید ہاسپٹل جو میئر کراچی کے انڈر ہے, یعنی کہ افسوس ہے المیہ ہے کہ میئر کراچی کے اندر ایک ہاسپٹل ہے اور اس ہاسپٹل کے اندر پی پی ای فراہم کرنے کے لیے ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. الخدمت فاؤنڈیشن عباسی شہید ہاسپٹل جاتی ہے, وہاں پر جا کر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اس ہاسپٹل کے حوالے کرتی ہے. اس کے علاوہ ایس آئی یو ٹی کو ہم نے, جس پر ہمیں فخر ہے, ایس آئی یو ٹی بالکل کراچی کی شان ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہم نے ایس آئی یو ٹی کو ان کی بغیر کسی ڈیمانڈ کے N95 ماسک وہاں پر ہم نے پرووائڈ کیے. اس کے علاوہ سول ہاسپٹل کو ہم نے پرووائڈ کیے. سیمی جمالی جو جنا ہاسپٹل میں ہوتی ہیں, ہم نے ان کے ہاتھوں ان کو ہم نے پی پی ای فراہم کیا. اس کے علاوہ مختلف ہاسپٹلز میں
یا پرسنلی جو ڈاکٹرز ہیں وہ الخدمت کے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بھی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ الخدمت فاؤنڈیشن فراہم کر رہی ہے. صحیح. اچھا سبحان صاحب، اگر ہم بات کریں ٹیسٹنگ کے حوالے سے، جو جی کہتے ہیں ٹیسٹنگ جیسے ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں جو تعداد ہے ٹیسٹ کے حوالے سے، جو کرونا وائرس پیشنٹ جو پازیٹیو آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر اس کو ہم کمپیئر کریں پاکستان کے حساب سے تو آل دو اس میں کہتے ہیں کوئی اس میں نیگیٹو میں نہیں پھیلا رہا کہ بھائی وہ زیادہ کیوں کم کیوں نہیں ہے، لیکن اس میں جو مجموعی طور پہ جو ایک ریزن ہے وہ ہمارا ٹیسٹنگ کا بھی ریزن ہے. جی بالکل. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ یار کون سا انسان ہے، کس کو کیا وائرسز ہے، جب تک اس کی پراپر ٹیسٹنگ نہیں ہوگی. تو یہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے اور ٹیسٹنگ کٹ، کیونکہ کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں چیزیں چلیں گے، ٹیسٹنگ کٹ بہت محدود ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی کبھی کلیم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دن میں 1,00,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں، 1,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں، 10,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کہتے ہیں ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس وقت میں، اور ان کی جو شارٹیج اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹیسٹنگ کٹس ایک تو یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں منگوانی چاہیے. اس کے علاوہ ان کو جو ٹیسٹ ہیں اس کا ریشو بڑھانے کی ضرورت ہے. روز 200 ٹیسٹ کریں، 600 ٹیسٹ کریں. دیکھیں یہ کوئی فگر نہیں ہے، آپ کو 50,000 ٹیسٹ کرنے ہوں گے روز. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کورونا پر جلد از جلد قابو پائیں، آپ جلد از جلد، ابھی تو آپ نے وہ کیسز ہی رپورٹ نہیں کیے ہیں. کراچی کے اندر کتنے کیسز ہیں، سندھ کے اندر کتنے کیسز ہیں. بھائی آپ تو صرف حکم دے دیتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر دو، لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ ذرا مارکیٹس کا وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مارکیٹس کے اندر لاک ڈاؤن پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے. آپ علاقوں کے اندر وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کو ایک تو ٹیسٹنگ کٹس منگوانا پڑیں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو اپنا جو ٹیسٹ ہے اس کا ریشو بڑھانا پڑے گا. کم از کم آپ کو 50,000 ٹیسٹ روز کی بنیاد پہ کرنے ہوں گے تاکہ آپ جلد از جلد کورونا کے اوپر جو ہے قابو پا سکیں. اس کے علاوہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، ہم نے لاک ڈاؤن سخت کر دیا. لاک ڈاؤن صرف ناکوں کے اوپر سخت ہے، لاک ڈاؤن صرف سگنلز کے اوپر سخت ہے. آپ علاقوں کو وزٹ کریں، آپ میڈیا کے بندے ہیں رضوی صاحب، آپ علاقوں کو وزٹ کریں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ علاقوں کے اندر کس طرح حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو یہاں پر حکومت سے یہ بھی میں مطالبہ کروں گا کہ وہ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کروائیں اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے. اگر صرف امداد لینا ہے، ورلڈ بینک سے امداد لینا ہے، IMF سے امداد لینا ہے، تو آپ فکٹیشیس فیگرز لوگوں کو دیتے رہیں. لیکن اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ کورونا کے اوپر قابو پایا جائے تو آپ کو گاؤں میں بھی پہنچنا ہوگا، دیہاتوں میں بھی پہنچنا ہوگا، گوٹھوں میں بھی پہنچنا ہوگا، کچی آبادیوں میں بھی پہنچنا ہوگا، جہاں پر ابھی تو آپ پہنچے ہی نہیں ہیں. آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی فگر ہے کورونا کی، کتنے کورونا کے پیشنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، کتنے کورونا کے پیشنٹس ہیں جو کراچی جیسے میگا سٹی کے اندر ہیں. آپ کو تو ابھی تک کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے، تو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے؟ جی بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح اس کو کہتے ہیں وجہ فرما رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں اپنے ایریا میں دیکھیں تو لاک ڈاؤن تو کہتے ہیں ایریا وائز تو نہیں ہے، یہ صرف جو مین شاہراہ ہیں آپ کی کراچی کی وہیں پر آپ کو دیکھے گا لاک ڈاؤن. لیکن اگر آپ کسی ایریا میں بات کریں، جب آپ ایریا میں واپسی آتے ہیں تو وہاں پر لاک ڈاؤن آپ کو بالکل بھی نہیں دکھے گا کہ ایکچوئل جو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے وہ لاک ڈاؤن ہے. اور بالکل میں آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے یہ آگے لے کے چلوں کہ جو لوگ کیا کہتے ہیں جن کا رہنا سہنا کہتے ہیں کچی آبادیوں میں، کیونکہ کراچی میں کیا کہتے ہیں کراچی میگا سٹی تو ہے لیکن اس میں کہتے ہیں کچی آبادیوں کی بھرمار ہے. لیکن کچی آبادیوں میں جو رہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہیں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا وہیں اوڑھنا بچھوڑنا ہر چیز وہیں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے تو ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن ان سیکٹر کو تو ابھی ٹچ ہی نہیں کیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ کہتے ہیں چیزیں اگر پھیلنا اسٹارٹ ہوئی تو یہ کہتے ہیں کراچی بلکہ اس ملک کے لیے کہتے ہیں وبال بن جائے گا، جو کہ ہم اس کو بالکل بھی گریپ نہیں کر سکیں گے یا اس کو سنبھال نہیں پائیں گے ہم. تو اس میں کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا کہتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں فلاحی اداروں کو بھی، اور پھر میں وہی بات کروں گا حکومت وقت کو جو ہے اس میں تھوڑا سا اپنا کہتے ہیں کام کرنا پڑے گا. دیکھیں حکومت کو تو اس وقت واقعی ایک ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. حکومت کو بالکل چاہیے تھا جس طرح آغاز کے اندر سندھ حکومت نے اقدامات لیے، تمام کراچی کے اسٹیک ہولڈرز نے دل کھول کر یعنی کہ انکنڈیشنل سپورٹ کی صوبائی حکومت کو. اس کے بعد لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ صوبائی حکومت بھی صرف دعووں تک محدود رہ گئی. وفاقی حکومت سے کیا شکوہ کرنا، جو کہتے تھے کہ وزیر اعظم کراچی سے ہوگا، وہ وزیر اعظم اپنے 3 دورے کراچی کے جو ہے ملتوی کر چکا ہے. شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. کراچی سے ووٹ لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے کراچی کی مثال تب وہ ہے، کراچی کی مثال اس غریب رشتہ دار کی طرح ہے کہ جو ہر کسی کی مصیبت میں کام آتا ہے لیکن جب اس کو خود ضرورت پڑتی ہے تو لوگ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو اس وقت حکومت کو ایک ماں کا کردار ادا کرنا ہے، اور ماں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی رکھوالی کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے. تو اگر آج حکومت ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گی تو یہ شہر کہاں جائے گا، یہ صوبہ کہاں جائے گا، اس ملک کے لوگ کہاں جائیں گے، مدد مانگیں گے. یہ پر میں آپ کو بتاؤں
کہ اگر حالات بگڑے تو یہ شہر خانہ جنگی کی جانب چلا جائے گا, یہ صوبہ خانہ جنگی کی جانب چلا جائے گا, یہ ملک پورا خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا اگر حکومت ان تمام معاملات پر سنجیدگی سے نوٹس نہیں لے گی, سنجیدہ اقدامات نہیں لے گی. تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ شہر, یہ صوبہ اور یہ ملک پوری خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. چلیں خدا اپنا رحم کرے ہمارے اوپر. اس حوالے سے میں جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ اس لائیو اسٹریم کو لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی کہتے ہیں تھوڑا سا ہمارا جو کہتے ہیں اویئرنیس ہے ان تک پہنچے. ہمارے جو چینل ہے چکلو اسٹوڈیوز کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے. ہم یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں صرف پاکستان سے نہیں, پاکستان سے باہر سے بھی سن رہے ہیں. تو اگر اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کہتے ہیں ہمیں کون سے اسٹیپ لینے چاہیے تاکہ ابھی جو سچویشن ہے اس کو ہم امپروو کیسے کر سکیں, یعنی کہ اس کو نارملائز کیسے کر سکیں. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے عوام کو بھی اس میں کوآپریٹ کرنا ہوگا حکومت کے ساتھ. یہاں پر ایک بات یقیناً ہمارے سوچنے کی بھی ہے کہ حکومت ہر کسی کے گھر کے اوپر فوجی کھڑا نہیں کر سکتی, حکومت ہر گلی کے کونے پر پولیس موبائل نہیں کھڑی کر سکتی. جب حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ خدا کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کیجئے, آپ کے نزدیک آپ کا گھر کے اندر آئسولیٹ ہو کر رہنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے, تو آپ کیوں غیر ضروری طور پہ باہر نکل رہے ہیں؟ لوگوں سے پوچھو آپ ضروری طور پہ باہر کیوں نکلیں؟ بھائی میں سگریٹ لینے کے لیے گیا تھا. میرے بھائی سگریٹ آپ کی جان سے بڑھ کے نہیں ہے, پان گٹکا آپ کی جان سے بڑھ کے نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیجئے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی جان کی حفاظت کے لیے. حکومت کے ساتھ عوام کو تعاون کرنا ہوگا. اس وقت جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے, عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. آپ نے گھر پہ رہنا ہوگا, آپ نے حکومتی احکامات پر عمل کرنا ہوگا. حکومت کی جانب سے, ہیلتھ منسٹری کی جانب سے جو بھی ہدایت دی جا رہی ہیں اس پر کراچی کے شہریوں کو, سندھ کے شہریوں کو, پاکستان کے شہریوں کو یقیناً اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہوگا, ان احکامات کی پیروی کرنی ہوگی. جب تک آپ یہ دیکھیں دو طرفہ ریلیشن ہے, جب تک آپ حکومت آپ کو ہدایت دیتی رہے اور شہری اس کو نہ مانے تو تمام اقدامات جو ہے ناکام ہیں. اگر شہری آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے راضی ہوں, شہری اس چیز پر رضامند ہو کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور حکومت کی جانب سے سست روی دکھائی جائے, تو بھی آپ حالات پر قابو نہیں پا سکتے. یہاں پر دونوں فریقین کو, حکومت کو اور جو آپ کی جو عوام ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اسی طرح ہم اس وبا پر جلد از جلد قابو پا سکتے ہیں. بالکل بالکل, جیسے سبحان صاحب نے بولا, اس حوالے سے ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے عوام سے گزارش کریں گے کہ کائنڈلی جو آپ کو کہتے ہیں سجیشن یا جو بھی آپ کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہیں صرف آپ کی حکومت کی جانب سے نہیں, جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پاس سے بھی آپ کو جو گائیڈ لائن دی جاتی ہیں, وفاقی حکومت سے, پروویژنل حکومت سے, یا جو آپ کو کہتے ہیں جو ادارے کام کر رہے ہیں اس وقت وہ آپ کو جو کہتے ہیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں, کائنڈلی ان کو فالو کیجیے اور اس کے حساب سے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیجیے. دیکھیں یہ جو کوارنٹائن ہے یا یہ جو آئسولیشن کا عمل ہے, اسی کو کہتے ہیں کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اس وبائی امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اچھا سبحان صاحب, کہتے ہیں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کہتے ہیں ہم بالکل کہتے ہیں ایک ہمارا ایک بہت بڑا ریلیجیس کہتے ہیں تہوار آ رہا ہے جس میں ہم ابھی کہتے ہیں ایک ہفتہ کے صرف رہ گیا, ایک ہفتے بعد انشاءاللہ کہتے ہیں رمضان المبارک کا کہتے ہیں پہلا رمضان ہوگا جمعے کو انشاءاللہ. تو اس حوالے سے کیونکہ یہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن ابھی کریٹ ہو گئی ہے, کیونکہ کہتے ہیں جیسے کہ دیکھا جائے لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, لوگ گھروں میں محصور ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک کہتے ہیں ان کے پچھلے مہینوں کی کہتے ہیں سیلریز تک نہیں ملی ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو لوگ بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں مدد بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں اپنے گھروں میں بھی دسترخوان سجانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو چیزیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کہتے ہیں ہمیں کیا کام ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے. دیکھیں اس پر لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھا ہوا ہے, جو ابھی مخیر حضرات ہیں, اور کراچی کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دینے والا ہے, ابھی بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دینے والا رکھا ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ ہم سے تعاون کر رہے ہیں, اور ہماری یقیناً اولین ترجیح یہ ہے کہ ہم لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور ان کو ہم راشن فراہم کریں. ابھی ہم ایک اپنا دوسرا فیز بھی اسٹارٹ کرنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم نے جن کو راشن دیا تھا وہ یا تو 20 دن کا تھا یا 1 مہینے کا تھا. اب 1 مہینہ گزر چکا ہے تو ہم دوبارہ سے ان لوگوں کے پاس انشاءاللہ جائیں گے اور ان کے گھر کی صورتحال معلوم کریں گے. اگر ان کو ضرورت ہوگی تو ہم ان کو راشن فراہم کریں گے. میں نے بار بار یہ جبھی اس لیے کہا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں, ورنہ یہ لاک ڈاؤن مزید ایکسٹینڈ ہوگا. اگر آپ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, آپ کے ایریاز کے اندر کیسز رپورٹ ہوں گے, تو یقیناً آپ کی یوسیز بھی سیل ہوں گی. ان کے پاس کوئی اور تو لائے عمل نہیں ہے نا جس پر یہ آپ سے عمل کروائیں, تو یہ آپ کی یوسی سیل کر دیں گے, آپ کے علاقوں کو سیل کر دیں گے. تو عوام کو چاہیے کہ وہ تعاون کریں
اگر عوام آغاز کے اندر ہی حکومت کے ساتھ تعاون کرتی، 14 سے لے کے 20 دن تک کے لیے اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کر لیتی، یہ شہر یہ صوبہ مکمل طور پہ بند ہو جاتا، تو یقیناً آج صورتحال دوسری ہوتی. لیکن جب آج حکومت کے ساتھ عوام نے تعاون نہیں کیا تو آج حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو یقیناً رمضان کے اندر باقی جو دوسری چیزیں ہیں کہ دسترخوان کی جہاں تک بات ہے یا مساجد میں تراویح کی بات ہے یا اعتکاف کی بات ہے، تو دیکھیں اس پر جو علماء کرام جو رائے دیں گے عوام کو یقیناً اس پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. بالکل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کہتے ہیں تراویح اور کہتے ہیں نماز کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بالکل آج پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سربراہی میں ایک کیا کہتے ہیں اجتماع ہوا، یعنی کہ گائیڈ لائن ایک پروسیجرز جو ہیں کہتے ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں، جس میں تمام مسالک کے علماء نے اس کو کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کیا ہے. ان میں کہتے ہیں 20 نکاتی وہ کیا کہتے ہیں ایک پورا کہتے ہیں پروسیس ہے، ایس او پی ہے جس کو آپ کہتے ہیں. اس میں سے کچھ ایس او پیز میں اپنے کہتے ہیں ناظرین کے لیے یہاں پر رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ کہ جو کہتے ہیں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو ہماری سوشل گیدرنگس ہوتی تھی مساجد میں، ان کو کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بالکل ہی کہتے ہیں ختم کرنا چاہیے. اور جو لوگ یعنی کہ جو ایجڈ لوگ ہیں یعنی کہ 50 سال سے زیادہ کے بچے اور جو ان بالغ بچے یعنی کہ 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، ان کا کہتے ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی گھروں میں نماز کیجیے، استغفار کیجیے اور کہتے ہیں گھروں میں رہیے. اور کہتے ہیں اس میں یہ بھی ایک میپ بھی ایشو کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہر نمازی کے درمیان میں 6 فٹ کا فاصلہ ہو. تو کائنڈلی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں لوگ سن رہے ہیں کہتے ہیں جو انتظامی امور کے حوالے سے سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی یہ اپنی مساجد میں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایشو کریں اور اس کو کہتے ہیں لاگو کروائیں کہ جو 6 فٹ کا جو فاصلہ ہے وہ ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے جو سب سے بڑی بہترین جو چیز ہے اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کائنڈلی یعنی کہ یہ تو ہے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں شروع سے سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یعنی کہ پچھلے 2 مہینوں سے کہ 20 سیکنڈ اپنے ہاتھوں کو دھوئیے، گھر سے 20 سیکنڈ ہاتھوں کو دھو کے آئیے. اور جو وضو ہے وضو کہتے ہیں اپنے گھروں سے کر کے آئیے. اور جو کہتے ہیں انفارچونیٹلی لیکن کہتے ہیں ایک بڑا کیا کہتے ہیں ایک اچھا ماحول ہوتا تھا جب ہم کہتے ہیں پچھلے رمضانوں میں سحری یا افطاری مساجد میں کرتے تھے، تو ایک بہت اچھی گیدرنگ ہوتی تھی، پبلک گیدرنگ ہوتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی حالات ایسے ہیں تو اس حساب سے آپ سب سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو اپنے گھروں میں کیجیے. تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ مشکل وقت ہے، لیکن انشاءاللہ کہتا ہے اگر ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم لوگ باہر نکل جائیں گے. تو اس حوالے سے جو گائیڈ لائن یا ایس او پی جو ایشو کی ہے آج، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس پر یقیناً میں حکومت جو کہے گی اس کو فالو کرنا ہم سب پر لازم ہے. لیکن میں حکومت سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کرونا وائرس صرف اور صرف مساجد میں پھیل رہا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے جو سپر اسٹورز ہیں وہاں پر جا کے حال دیکھا ہے وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ کیا آپ نے بازاروں کا حال دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے؟ آپ جمعے کے دن 12 سے 3 بجے تک شہر میں کرفیو لگا رہے ہیں، آپ مساجد کو بند کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ 3:30 بجے کہہ رہے ہیں کہ کھول دو. مطلب بازار کے اندر کورونا وائرس نہیں ہوگا. اب سب سے پہلے آپ کو بازاروں کو بند کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ جو غیر ضروری دکانیں کھلی ہوئی اس کو بند کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد آپ نے اسکولز بند کیے نا، آپ نے او پی ڈیز بند کی، آپ بازاروں کو بند کیوں نہیں کر رہے؟ آپ سپر اسٹورز کو بند کیوں نہیں کر رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو بھوکا مار دیں، لیکن ایک میکینزم تو بنائیں. آپ تمام مساجد کو بند کر رہے ہیں، آپ 3.5 گھنٹے کے لیے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروا رہے ہیں، تو کیا آپ باقی جو ہفتے کے 6 دن ہیں کیا اس میں آپ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانا ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ بات ماننی ہوگی، اس بات کو یقیناً آپ نے ماننا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اگر آپ کا سارا زور مساجد پر چلے گا، اگر آپ کا بالکل سارا زور امام بارگاہوں پر چلے گا، اگر آپ کا سارا زور مذہبی جو بھی ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں ان کو روکنے پر چلے گا، تو یقیناً عوام کے اندر تشویش پیدا ہوگی کہ یہ کیا صرف کورونا وائرس جو ہے صرف دیندار طبقے سے پھیل رہا ہے، زائرین آ گئے ان سے کورونا وائرس ہو گیا، تبلیغی جماعت سے کورونا وائرس ہو گیا، بازاروں کے اندر کورونا وائرس نہیں ہو رہا ہے، سپر اسٹورز کے اندر کورونا وائرس نہیں ہو رہا ہے. مطلب ان لوگوں کو جو ہے سوچنا چاہیے اس میں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ بھائی لوگ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، یہ کریں وہ کریں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن عوام کو یہاں پر سوچنا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً کوئی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے در سے دور کیا ہوا ہے. آپ ایران نہیں جا سکتے ہیں، آپ مسجد نبی نہیں جا سکتے ہیں، آپ مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے ہیں، آپ عراق نہیں جا سکتے ہیں، آپ جو بھی اسلام کے جتنے بھی ہمارے پیشوا تھے آپ ان کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں، آپ مساجد کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، آپ اللہ کے آگے مساجد میں جا کے سجدہ نہیں کر سکتے. تو یقیناً ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارا رب ناراض ہے تو ہمیں اپنے رب کو منانے کی بھی ضرورت ہے.
کہ رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. تو یقیناً رمضان آنے والا ہے تو گڑ گڑائیں, اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگیں, شہر کراچی کی سلامتی کی دعا مانگیں اور اپنی بخشش اور اپنی نجات کی دعا مانگیں. بالکل رمضان سے زیادہ بابرکت مہینہ اور وہ مہینہ جس میں اگر کہتے ہیں انسان چاہے تو اپنی مغفرت بھی کرا سکتا ہے, اس سے بابرکت مہینہ آپ کو آنے والے ٹائم میں یعنی کہ یہ وہ وقت ہے, یعنی کہ اس ٹائم میں اگر یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بالکل ہی قریب مل گیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کہتے ہیں خوش نصیبی کی بات ہے کہ پروردگار عالم ہم پہ کہتے ہیں رحم کرنا چاہ رہے ہیں. بس وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیے, استغفار کیجئے, اور کہتے ہیں میں یعنی کہ پروردگار تو بولتا ہے کہ اس کے در کھلے میں صرف مانگنے والا ہونا چاہیے. تو بالکل کہتے ہیں ہم سب سے یہی گزارش کرتے ہیں اپنے جتنے بھی کہتے ہیں ناظرین ہیں کہ میں کہتے ہیں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. آپ بالکل مایوس ہو کے آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ عذاب بھیجا ہے. دیکھیے عذاب بھی بھیجا ہے یا آزمائش ہے جو بھی ہے اس کا میرے پروردگار کو معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کی رحمت سے لیکن مایوس مت ہو اور آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کیجیے. بالکل مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے. آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں, مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں ائمہ پہ کہتے ہیں ائمہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس وبائی امراض کا آپ کو کہتے ہیں جنگ لڑنی ہوگی, ان سے کہتے ہیں مقابلہ کرنا ہوگا. میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے, پیج کو لائک کیجئے تاکہ جو ناظرین ہیں ان تک یہ انفارمیٹیو جو گفتگو ابھی چل رہی ہے, جو نشست ہمیں رکھی ہے سبحان احمد نجمی صاحب کے ساتھ, اس کا کہتے ہیں فائدہ پہنچے. اچھا سبحان صاحب, جیسے کہ کیونکہ ابھی ہمیں کہتے ہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کب تک ایکسٹینڈ ہوگا, تو یہ آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ 30 اپریل کے بعد بھی ہم اس کو فردر ایکسٹینڈ کریں گے یا 30 اپریل تک اس کو محدود رکھا جائے گا؟ دیکھیں ابھی مزید 12 دن ہیں, آگے جا کے روز آج کل تو روز ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال جو ہے وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے, لیکن ابھی 12 دن ہیں. یقیناً کوشش تو حکومت کی یہ ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. اگر عوام تعاون نہیں کرے گی, اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو یقیناً ہمیں اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسے ادارے ہیں, کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جن کو وہ کھولیں, وہاں پر ایس او پیز بنائیں, ان ایس او پیز کو فالو کروائیں, کیونکہ پاکستان کی معیشت بھی ہمیں خطرے میں نظر آ رہی ہے کہ اگلے 6 مہینے یہ تقریباً جو آنے والے جتنے بھی مہینے ہیں 2020 کے وہ پاکستان کے لیے یقیناً صورتحال کو گھمبیر کر رہے ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن یقیناً کنٹرول ہو جانی چاہیے 30 اپریل تک سچویشن, لیکن اگر عوام تعاون نہیں کرے گی تو حکومت کو نہ چاہتے ہوئے اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. بالکل, میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ لاک ڈاؤن کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, کیونکہ رمضان کہتے ہیں ہمارے پاس اسٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ 24 اپریل سے, تو اس کے بعد اگر ہم 30 تاریخ دیکھیں تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہمارے کہتے ہیں دوسرے عشرے میں پھر ہماری کہتے ہیں اسٹارٹ ہو جاتی ہے عید کی تیاریاں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, وہ ایک گہما گہمی اسٹارٹ ہو جاتی ہے پورے شہر میں. تو اس حوالے سے بھی کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اب کیا ایکسٹینشن پہ کیا ہوگی, لیکن اگر ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حکومت کہتے ہیں ایک دم سے اگر کھول دیتی ہے لاک ڈاؤن تو یہ تو پھر ہمارے لیے اس سے زیادہ کہتے ہیں وبا پھیل جائے یہ تو گی, عذاب. خودکشی کے مترادف ہے میرے بھائی رضوی صاحب, یہ تو خودکشی کے مترادف ہے کہ آپ اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں. دیکھیں آپ نے احتیاط تو کرنی ہے, لیکن آپ کے پاس احتیاط کے لیے چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے پاس تو ماسک موجود نہیں ہے, آپ کی مارکیٹ کے اندر سینیٹائزر تو موجود نہیں ہے, آپ عوام کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ تو آپ پاکستان کو تباہی کی جانب دھکیل رہے ہیں. حکومت کو اس ٹائم, ریاست کو اس ٹائم ذمہ داری ادا کرنا ہوگی میرے بھائی. میں یہ اس چیز کا رونا رو رو کے تھک چکا ہوں کہ ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی. ریاست کو ایسی انڈسٹریز کو اوپن کرنا ہوگا جہاں سے وہ سینیٹائزرز فراہم کریں, جہاں پر ماسک بنتے ہوں, جہاں پر پی پی تیار ہوتے ہوں. اس وقت آپ نے سب کچھ بند کر دیا, آپ کے پاس بیک اپ پہ کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنا ہوم ورک کیا کیا تھا؟ کراچی کے اندر 26 فروری کو کیس رپورٹ ہوا ہے, کورونا وائرس جو ہے وہ جنوری کے مہینے میں آ چکا تھا. تو آپ کی پلاننگ کیا تھی, آپ کا ہوم ورک کیا تھا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا. اور آپ ابھی بھی مطلب مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ حکومت نے آگے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہی ہے حکومت, ریاست کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. ان کو اس طرح سے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بازار کھول دیں فوراً سے 10 رمضان کے بعد 15 رمضان کے بعد مارکیٹیں کھول دیں, وہاں پر جو اسٹالز بھی لگے ہوئے ہوں, وہاں پر مارکیٹوں کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہو. تو یہ تو آپ پاکستانی قوم کو موت کی جانب دھکیل رہے ہیں, آپ خودکشی کروا رہے ہیں پاکستانی قوم سے.
जी बिल्कुल, जैसे कि सुभान साहब आपने अभी खुद कहते हैं थोड़ी देर पहले इस एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि जो लॉकडाउन है वो तो हम कहते हैं मखसूस एरियाज में देख रहे हैं, अहम शाखाओं में देख रहे हैं, लेकिन अगर हम गली मोहल्लों की बात करें तो वहाँ पर लॉकडाउन नहीं है। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर लॉकडाउन अगर नहीं खोला गया तो गली मोहल्लों में जो कहते हैं आपके स्टॉल्स लगते हैं या गली मोहल्लों की जो आपकी कहते हैं बाजार्स हैं, वहां पर रश लग जाएगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, आवाम भी नहीं कर पाएगी और हुकूमत भी नहीं कर पाएगी। तो इस हवाले से हुकूमत को आज से ही स्टेप लेना पड़ेगा आगे के लिए। रियासत को, देखिए रियासत को हरकत में आना पड़ेगा। अगर रियासत सिर्फ बैठी रहेगी, पुलिस को हुक्म दे देगी, पुलिस जाती है, लोगों को पकड़ती है, पैसे लेती है, छोड़ देती है, मतलब ये कानून पर अमल दरामद तो नहीं हुआ ना। आपने रियासत को हरकत में आना होगा, एक मैकेनिज्म पूरा बनाना होगा कि रमजान में आपने करना क्या है, आपने लोगों को किस तरह से रिलीफ फराहम करना है। चले, इस वक्त पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनी हुई है, जो सिचुएशन जी बिल्कुल। पाकिस्तान में वही कनाडा में भी है, वही अमेरिका में भी है, वही यूरोप के अंदर भी है, वही इंग्लैंड के अंदर भी है, हर कहीं वही सिचुएशन है ना, वही अरब के अंदर भी, मिडिल ईस्ट में भी वही सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ साथ आवाम को किया क्या है, आपने कहा था 3 महीने के बिजली के बिल नहीं आएंगे, क्या इलेक्ट्रिक ने एवरेज बिल बुला के भेज दिया, क्या इलेक्ट्रिक ने एक एक घर के अंदर 15-15-20 हज़ार रुपए का बिल भेज दिया। आपने कहा था कि भाई 3 महीने की फीसेस नहीं लेंगे, स्कूल वालों ने कहा कि ऐसी की तैसी हम तो फीसेस लेंगे, फिर कहा कि 20% कटौती कर देंगे, फिर सिंध हाई कोर्ट ने, जो कि हमारा एक मोतबर इदारा है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई 20% डिस्काउंट की जो हुकूमत ने ऑर्डर दिया था उसको अभी रोक दिया जाए। मतलब रिलीफ तो फराम नहीं हो रहा है ना। आपने कहा कि हम 12,000 रुपए देंगे लोगों को, 1 महीने के 4,000 रुपए हो गए, 3 महीने के 12,000 रुपए एहसास प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हैं। लेकिन आप वहां पर जाके देखिए कि वहां लाइनें किस तरह की लगी हुई हैं, वहां पर रश किस तरह का है। वो 12,000 रुपए ले तो लेगा, लेकिन 12,000 के साथ साथ वो कोरोना वायरस भी घर के अंदर लेके आएगा। फिर आप उन बच्चों के लिए क्या करेंगे, उन बच्चों को आप आइसोलेट कर देंगे, क्वारंटाइन में रख देंगे, उनको खाना कैसे पहुंचेगा, उनको अफ्तारी कैसे पहुंचेगी, उनको राशन कैसे पहुंचेगा। आगे बहुत सारे इश्यूज है, उनको देखना पड़ेगा। हुकूमत इस टाइम सिर्फ अहकाम दे रही है, मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हुकूमत सिर्फ अहकाम दे रही है। उन अहकाम पर किस तरह से अमल दरामद होना है, उन अहकाम को किस तरह से काबिल अमल बनाना है, इसके हवाले से हुकूमत के पास किसी भी किस्म का कोई भी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल सुभान साहब, आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया कि इसके हवाले से कहते हैं हुकूमत के पास कोई कहते हैं अभी प्लान, मेगा प्लान मौजूद नहीं है, जो कि ये हो जाना चाहिए था। क्योंकि अगर हम देखें कि ये वबा अगर कहते हैं हमारे पास जनवरी में आई है, लेकिन ये चाइना में अगर वबा हम देखें तो ये दिसंबर में इनिशिएट हो चुकी है, दिसंबर से वहाँ फैलना स्टार्ट हो गई थी। अगर हम देखें तो कहते हैं दुनिया की दफा एक ग्लोबल विलेज अभी तो कहते हैं बहुत ज्यादा ये बन गई है, लेकिन पहले आपको पता है कि आपके चाइना के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आपके पास कहते हैं आप कहते हैं ट्रेडिंग आप करते रहे, तो आपको ये वहां से आपको होना चाहिए था कि आपके वहां से ये चीजें ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो इस हवाले से आपको पहले से काम करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। लेकिन इंशाल्लाह कहते हैं कोशिश है, दुआ भी है कहते हैं परवरदिगार आलम से कि जल्द से जल्द ये चीजें जो हैं ये बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा सुभान साहब, आपसे कहते हैं क्योंकि बिल्कुल हमारे पास कहते हैं क्लोजिंग के टाइम आ चुका है और बिल्कुल कहते हैं हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, तो कहते हैं मैं अपने नाज़रीन से भी गुजारिश करूंगा कि काइंडली कहते हैं हम कहते हैं इस जो पेज है चिकलू स्टूडियोज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, इस हवाले से कहते हैं एक चीज बहुत अहम है जो कि कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है आपका जो है बहुत इंक्रीज हो गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उनके आदाद और शुमार के मुताबिक 12.3 मिलियन से लेकर 18.5 मिलियन जो पीपल्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे जब तक ये कहते हैं पेंडेमिक जो है ये एंड होता है। तो इस हवाले से, इस वर्क फोर्स के हवाले से हमें क्या करना चाहिए और इसको हम कैसे आगे लेके चलें? देखिए, इसमें सबसे पहले अब हमें अपने आप को सिर्फ एक जॉब तक महदूद नहीं रखना है। जो दिहाड़ीदार तबका था, जो डेली वेजर्स थे, यकीनन उनको जो है वो निकाला जा रहा है, उनको जॉब से उनकी फारिग किया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग हैं, अब जाहिर सी बात है एक घर के अंदर 10 लोग थे, पहले एक फर्द कमाता था, 10 लोग खाते थे। आज 10 लोग कमाते हैं फिर भी पूरा नहीं होता है। अब उन 10 में से 5 लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो उनको चाहिए कि वो आमदनी के ऐसे जराए ढूंढें कि ताकि उनके घर का जरिया माश जो है वो चल सके। ठीक है, उनके घर का जो भी सूरत हाल है, वो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अवेल कर सकें, परचेज कर सकें। तो लोगों को चाहिए कि वो बाहर निकलें और जुराइम पेशा अनासिर बनने के बजाय वो हलाल रोज़ी को तलाश करें। जब ये सूरत हाल नॉर्मल हो जाए उसके बाद, अगर कोई फ़र्द पढ़ा लिखा है तो वो होम ट्यूशंस देखे, अगर कोई फ़र्द स्मॉल इंडस्ट्रीज अपने घर में कायम कर सकते तो अपने घर के अंदर चीज़ें तैयार करें, बाहर जाके बेचे।
اس وقت میں نے لانڈی کرنگی کے یا دیگر کراچی کے علاقوں کو وزٹ کیا ہے تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے دودھ کے اسٹالس لگائے ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے دودھ کے اسٹالس لگائے ہوئے ہیں وہاں پر تو یقیناً کو حلال روزی کما رہے ہیں نا. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے روزگار کے ذرائع ہیں جو لوگ اویل کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام روزگار کے ذرائع کو وہ اویل کریں, اور آگے جا کے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مائکرو فائنینسنگ کریں, آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ قرضے فراہم کریں, سود کے بغیر انٹرسٹ فری قرضے جو ہیں وہ فراہم کریں, کیونکہ آپ انٹرسٹ پر جب بھی کام کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے آپ جنگ کرتے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ سود کے بغیر جو ہے وہ اور آسان شرائط پر جو ہے وہ قرضے فراہم کرنے چاہیے ان کو, تاکہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اپنا ایک روزگار جو ہے وہ انیشیٹ کر سکے, اپنے روزگار کا آغاز کر سکے. اس کے علاوہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ گھروں سے کام کریں, انٹرنیٹ کے اوپر کام کریں, ٹیوشنس پڑھائیں لوگوں کو, یا جو بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں, جس بھی اسکل جس بھی اپنے ایکسپرٹیز ہیں ان کو, جس شعبے کے اندر وہ ایکسپرٹ ہیں, لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں, لوگوں کو سروسز فراہم کریں. اور میری مخیر حضرات سے, پاکستان کے صنعت کاروں سے, جو بھی جاگیردار ہیں, جو بھی وڈیرے ہیں, جو بھی انڈسٹریلسٹ ہیں, جتنے بھی پاکستان کا وہ طبقہ ہے کہ جو لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتا ہے, میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنا جو پروفٹ ہے وہ تھوڑا سا کم کریں اور لوگوں کو روزگار فراہم کریں, کیونکہ یہ آپ کے ہی لوگ ہیں. اگر یہی لوگ, اگر مزدور طبقہ بے روزگار ہو جائے گا, اگر آپ کا جو اس وقت جو روزگار کمانے والا طبقہ ہے وہ بے روزگار ہو جائے گا, آپ کا نوجوان بے روزگار ہو جائے گا, تو پاکستان جرائم کی جانب چلا جائے گا. تو پاکستان کے گلی محلوں میں, کراچی کے گلی محلوں میں جرائم کی واردات بڑھ جائیں گی, موبائل اسنیچنگ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی, چوری چکاری شروع ہو جائے گی, ڈکیتی کی وارداتیں شروع ہو جائیں گی. تو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایک طریقہ کار بنائیں, لوگوں کو روزگار فراہم کریں. یقیناً یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ بین الاقوامی مسئلہ بھی ہے. تو ہمیں ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے. اگر عوام آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ جب ہم مل کر اس وبا سے نجات حاصل کر لیں تو اس کے بعد لوگوں کو روزگار بھی فراہم کریں. چلیں سبحان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. لاسٹ میں آپ سے بولوں گا, مجھے آپ کی جو جیکٹ ہے یہ مجھے بہت پسند آئی ہے, تو میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ کائنڈلی آپ ضرور ضرور, کہہ کے یہ رکھیے گا. الخدمت سب کی ہے میرے بھائی, الخدمت سب کی ہے رضوی صاحب, بالکل بالکل الخدمت سب کی بالکل ہے, سر, اور یہ آپ نے جیکٹ بھی آپ کی ہے. بالکل بہت بہت شکریہ سبحان صاحب آپ کا, آپ نے اپنی قیمتی رائے سے کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا پروگرام جو ہے یہ انیشیٹ کیا ایک چگلو اسٹوڈیو کی جانب سے, تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے جو معاشرے میں تنظیم ہیں, فلاحی ادارے ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہم نے کہتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن, جو کہ کہتے ہیں بڑا ایک فلاحی ادارہ ہے, اس کو ان کے جو کہتے ہیں رہنما تھے کہتے ہیں سبحان احمد نجمی صاحب, نے ان کو انوائٹ کیا اپنے شو پہ تاکہ ہم آپ لوگ تک فرسٹ ہینڈ نالج پہنچا سکیں کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے. اس حوالے سے اگر آپ کو کہتے ہیں ہمارا یہ انیشیٹو پسند آیا ہو تو کائنڈلی کمنٹس میں ہمیں کہتے ہیں ضرور بتائیے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے کہ آپ نیکسٹ کس حوالے سے یا کس موضوعات کے حوالے سے آپ ہمیں سننا چاہتے ہیں. آپ کی رائے کا بہت بہت شکریہ, اور ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. تھینک یو سو مچ.